صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں تاجروں کو ریلیف نہیں دیا گیا، مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تاجروں کے بارے میں کوئی ایسی حوصلہ افزا بات نہیں جو ہے کی گئی، اور نہ ہی اس غریب عوام کے بارے میں سوچا گیا جو اس بڑھتی مہنگائی میں جو پس رہی ہے۔ یہ جس طرح پیٹرول ایک ہفتے میں 2 مرتبہ 30 روپے کر کے بڑھا، اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ مزید اس نے آگے بڑھنا ہے، اس سے جو طوفان برپا ہوگا، تمام اشیاء جو ضروریات کی، خواہ وہ میڈیسن ہو، خواہ وہ خوراک ہو۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام بجٹ تقریر سننے کا خاص اہتمام کیا گیا۔ صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر اور دیگر تاجر قائدین نے بجٹ کو مجموعی طور پر صنعت و تجارت کے لیے مثبت قرار دیا ہے۔ وفاقی بجٹ پیش ہونے کے بعد لاہور چیمبر کے عہدیداروں کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ صدر میاں نعمان کبیر، سینئر نائب صدر رحمان عزیز چند، نائب صدر حارث عتیق نے بجٹ کو مجموعی طور پر مثبت قرار دیا ہے۔ تاجر قائدین کا کہنا ہے مشکل حالات میں مشکل بجٹ دیا گیا، بزنس کمیونٹی اس سے زیادہ توقع بھی نہیں کر رہی تھی، تاہم ٹیکس اہداف 1400 ارب تک کیسے بڑھائے جائیں گے یہ غیر واضح ہے۔ 900 ارب روپے کا بجٹ ہے اور اس میں آدھی سے زائد 4300 ارب روپیہ ہم نے اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے رکھا ہے، اور 1500 ارب ہم نے اپنی پینشنز کے لیے رکھا ہے۔ چیئرمین انجمن تاجران لاہور وقار احمد میاں، تاجر رہنما بران رتھ روڈ ذیشان خلیل، صدر گلبرگ بورڈ میاں زاہد جاوید کا کہنا ہے حکومت نے چھوٹے تاجروں کو فکس ٹیکس رجیم میں لا کر اچھا اقدام اٹھایا ہے۔ چھوٹے تاجروں کے نمائندگان نے کہا ہے کہ ٹرن اوور ٹیکس کو 1.5% سے 0.5% کیا جائے۔ پچھلے 3 سال سے ہماری ایک ڈیمانڈ تھی ایف ٹی آر کی، فائنل ٹیکس رجیم کی، کہ اس کو بحال کیا جائے، تو الحمدللہ ایفرٹ کے بعد آج ایف ٹی آر ریوائیو ہو گیا ہے جی۔ اور اس کے علاوہ باقی جو ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے باتیں کی، ٹیکس ایویژن کے لیے باتیں کی ہیں، یہ چیزیں ساری خوش آئند ہیں۔ چھوٹے تاجروں کا دیرینہ مطالبہ جو کہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا کہ چھوٹے تاجر کو فکس ٹیکس میں لایا جائے، وہ آج مطالبہ انہوں نے کافی حد تک منظور کر لیا ہے۔ بجٹ کے علاوہ بھی آگے میں سمجھتا ہوں کہ انفلیشن میں اضافہ ہوگا، اور ہمارا جو عام آدمی ہے اس کے لیے ایک سخت وقت ہوگا۔ وفاقی بجٹ پر کاروباری برادری نے کہا ہے کہ ٹیکس محصولات کا ہدف پورا کرنے کے لیے بالواسطہ ٹیکسز لگانا پڑیں گے، جس سے مہنگائی مزید بڑھے گی جو عام آدمی کا جینا اجیرن کر دے گی۔ کیمرہ مین محمد شاہد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ وفاقی بجٹ میں پراپرٹی کی خریداری پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ میں 2.5 کروڑ سے زیادہ مالیت کی پراپرٹی کے کرائے پر 1% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ سالانہ 30 کروڑ یا زائد آمدن والوں پر 2% ٹیکس لگے گا۔ بجٹ کے بعد گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی، گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ کر دیا گیا۔ بجٹ میں 1600 سی سی گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ نان فائلر کے 1600 سی سی گاڑی خریدنے پر ٹیکس ریٹ 200% ہوگا۔ اس گورنمنٹ کے اوپر ہمیں بہت زیادہ امید تھی کہ وہ یہ اس کے اوپر گاڑیوں کے اوپر ریلیف دیں گے تاکہ ہمارا کام چلے۔ ہمارے پاس صبح سے لے کے شام تک میں نہیں سمجھتا کہ مارکیٹ میں کوئی کسٹمر آتا ہے گاڑی خریدنے کے لیے، تو یہ گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے اس انڈسٹری کے اوپر اور بوجھ ڈال دیا کہ اس کے اوپر 1600 سی سی سے لے کے 3000 سی سی تک گاڑیوں کے اوپر انہوں نے نیا ٹیکس لگایا ہے۔ تو میں سمجھ اس وقت تو اس جو گاڑیوں کا شعبہ ہے اس کے اوپر ان کو ریلیف دینے کی ضرورت تھی۔ اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا کے ہماری کار انڈسٹری کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی مارکیٹ میں خریدار نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ہمارے پاس گاڑی پرچیز کر۔ فلم کی صنعت کے لیے وفاقی بجٹ میں بڑا ریلیف مل گیا۔ نئے سینما گھروں، پروڈکشن ہاؤسز، فلم میوزیم کے قیام کو 5 سال تک انکم ٹیکس سے مستثنا قرار دے دیا گیا ہے۔ فلم ڈراموں کے لیے مشینری، آلات، ساز و سامان کی درآمد پر 5 سال کسٹم ڈیوٹی ختم کی جائے۔ 2018 کی فلم کلچر پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز کرتے ہوئے فلم کو صنعت کا درجہ دیا گیا ہے۔ 1 ارب سالانہ کی لاگت سے بائنڈنگ فلم فائنانس فنڈ قائم کرنے کی ساتھ فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی کی بھی شروع کی جا رہی ہے۔ ڈرامے کی ایکسپورٹ پر ٹیکس ریبیٹ، جبکہ سنیما اور پروڈیوسرز کو
इनकम टैक्स से इस्तिस्ना किया जा रहा है। नए सिनेमा घरों को, प्रोडक्शन हाउसेस को फिल्म मेकर्स के क़याम पर 5 साल के इनकम टैक्स के लिए छूट दी जा रही है। फिल्म ड्रामा एक्सपोर्ट पर टैक्स रिबेट स्कीम 10 साल के लिए होगी। सिनेमा और फिल्म प्रोड्यूसर से इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट, स्टूडियो और पोस्ट फिल्म प्रोडक्शन फैसिलिटी कायम होगी। नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट, स्टूडियो, पोस्ट फिल्म प्रोडक्शन की लागत 1 अरब रुपए होगी। बजट फिल्म इंडस्ट्री के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ। हुकूमत ने फिल्म और ड्रामों की आलात की इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 5 साल के लिए ख़त्म कर दी है। चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म एग्जामिनेटर एसोसिएशन जहांजेब बेग मिर्ज़ा ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री है वो काफ़ी प्रेशर में रही है और लोगों के बाहर ना आने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। लेकिन ये फिल्म जो इन्होंने पॉलिसी जो अनाउंस की थी 2018 में, उस पर बहुत काम हो नहीं सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब इस पर क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं और एक फ़िल्म इंस्टीट्यूट के ऊपर भी बात की है और एक फ़िल्म मेकिंग का फ़ंड जिस पर तकरीबन 1 अरब रुपए के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया है, अब देखना ये है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्या होती हैं और इसकी एक्चुअल इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी आवाम के लिए एंटरटेनमेंट ऑप्शन के हवाले से ये बहुत एक खुश आइन बात है और ये बहुत ज़रूरी एक अमर है जिसके ऊपर एक काम किया गया है। आइंदा माली साल में मुख्तलिफ शोबों के लिए 699 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी। पावर सब्सिडी के लिए 490 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। रवा माली साल 511 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। अंधाधुंध सब्सिडी भूल जाएं, अब सिर्फ टारगेटेड सब्सिडी ही मिलेगी, अपनों में रेवड़ियां नहीं बंटेंगी। बजट में सब्सिडीज़ के लिए सिर्फ 699 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि रवा माली साल के नजरसानी शुदा हदफ 1515 अरब रुपए से पूरे 816 अरब रुपए कम है। बिजली पर सब्सिडी के लिए 490 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो पिछले साल 511 अरब रुपए से बढ़ते बढ़ते 989 अरब रुपए तक जा पहुंची थी। बजट में के इलेक्ट्रिक के लिए 80 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई है, जबकि टैरिफ सब्सिडी के लिए 60 अरब रुपए अलग से होंगे। माजी चादर से ज्यादा पाँव फैलाए गए। रवा माली साल 377 अरब रुपए की पेट्रोलियम सब्सिडी दी गई, लेकिन 2022-23 के बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के लिए सिर्फ 71 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2022-23 का बजट पेश कर दिया गया। बजट में मुल्क भर में 250 नए मिनी स्टेडियम बनाने के ऐलान पर खेलों से वाबस्ता शख्सियात ने खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा फ़ैसला है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब ये इसके ऊपर अमल भी करेंगे। 250 स्टेडियम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अमाउंट है इसकी, और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक स्पोर्ट्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो सकती। तो ये इस गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा, लेकिन लेटर एंड स्पिरिट के उस पर होना चाहिए कि ये लाजमी तौर पर उसके ऊपर अमल करें। एक बात नोटिफाई करना चाहूँगा कि आइदर यू गो फॉर 200 और 250 और 300, जो भी हो, नंबर 1 वो परमानेंट बेसिस पर हो। सेकेंडली नंबर पे इस पे पूरी रिहैब टीम इंक्लूडिंग कोचेस, फिजियो, न्यूट्रिशन, जो भी आप गेम उसमें इंक्लूड करें, उस सारों का एक पूरा पैनल मौजूद होना चाहिए, सो दैट क्वालिफाई कोचेस जो होते हैं वो आपके क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपके क्वालिटी मैचेस विन करते हैं, लीग्स विन करते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, इंशाल्लाह नौजवान को बहुत मौका। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को को 500 मेगावाट का शॉर्ट फॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 4 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का कोटा बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग करने का फैसला किया गया है। ज़राए ने बताया कि लेस्को की डिमांड 5500 मेगावाट, फराहमी 5000 मेगावाट है। इस तरह 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को के सिस्टम पर ओवरलोडिंग की वजह से ट्रिपिंग के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को बिला तातुल बिजली फराहमी में दुश्वारी का सामना है। बाज़ औक़ात 132 kV सिस्टम पर ट्रिपिंग की वजह से भी सारिफीन को बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ता है। फिरोजपुर रोड फाटक के करीब लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सब डिवीजन इस्माइल नगर में सुबह 5 बजे से बिजली गायब है। मुजाहिरीन के मुतालिबात क्या हैं, अली अकबर से जान लेते हैं। जी अली। फिरोजपुर रोड सब डिवीजन इस्माइल नगर में सुबह 5 बजे से बिजली गायब है, जिसके पेश नज़र वहाँ के जो रहायशी हैं वो फिरोजपुर रोड पर मौजूद जो वापडा का दफ्तर है वहाँ पर अंदर घुसकर एहतजाज भी कर रहे हैं और जो मुतलका महकमा है उसके खिलाफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसी वाले से मेरे साथ रहायशी मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा, सुबह कितने बजे से लाइट गायब है और क्या मुतलका महकमे को आपने शिकायत की, क्या उन्होंने आगे से आपको रिस्पॉन्स किया? सर अस्सलाम वालेकुम, सुबह 5:15 बजे की लाइट गायब है, ठीक है। बार बार चक्कर लगा रहे हैं दफ्तर में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। घर में ना बिजली है ना पानी है। यूपीएस का जो बैकअप था वो भी ख़त्म हो गया है।
اہل علاقہ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے. جہاں پہ آتے ہیں SDO آگے سے فون اٹینڈ کرنا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ علی بہت شکریہ آپ کا. مہنگائی کے سونامی کی تباہ کاریاں جاری ہیں. شہر کے اوپن مارکیٹ میں درجہ اول کا برانڈڈ گھی اور کوکنگ آئل 15 سے 20 روپے تک مہنگا کر دیا گیا. درجہ اول کے گھی اور آئل کی قیمتیں اب ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں. 22 روپے گھیو کہندے مہنگا ہو گیا. گھیو نو ہر چیز نو میاں شہباز شریف صاحب تے کہہ رہے ہیں کہ اسی عوام تے بوجھ نہیں پانا، لہذا امید ہے کہ عوام تے بوجھ نہ پایا جاوے، عوام نو ریلیف دیتا جاوے. رکشا چلا رہے گئے ہیں، ساری دیہڑی دھوپے سنے، گھیو مہنگا ہو رہا ہے، غریب عوام کے بارے سوچا جاوے. دن بہ دن اور قیمتیں بڑی آ رہی ہیں. قیمت میں تقریباً گھی کی قیمت جو ریگولر کی چیزیں ہماری استعمال کی، اس کی قیمت میں کافی تقریباً اضافہ ہوا ہے. میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں بھی امتحانی عملے کی شدید قلت، معاوضہ کم ہونے کے باعث سرکاری اساتذہ نے ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا. لاہور بورڈ کو میٹرک کے بعد انٹر کے امتحان میں بھی امتحانی عملے کی شدید قلت کا سامنا ہے. انٹرمیڈیٹ کے امتحان کا آغاز 18 جون سے ہوگا. 1,58,000 امیدوار شرکت کریں گے. 1800 سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور 3200 اساتذہ درکار ہوں گے، جبکہ امتحان کے لیے 580 امتحانی مراکز تشکیل دیے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق معاوضے کی کمی کے باعث سرکاری اساتذہ ڈیوٹی دینے کو تیار نہیں ہیں. 60% عملہ پرائیویٹ ہونے کی وجہ سے 40% امتحانی سینٹرز میں نقل بڑھ گئی ہے. دیگر بورڈز میں یومیہ معاوضہ 1000 روپے سے بڑھا دیا گیا ہے. اساتذہ کا کہنا ہے لاہور میں یومی امتحانی معاوضہ ابھی بھی 560 روپے ہے. دوسری جانب بورڈ حکام کا کہنا ہے معاوضہ بڑھانے کے حوالے سے حتمی فیصلہ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی منظوری سے کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا دورہ. حمزہ شہباز نے انارکلی بم دھماکہ کیس حل کرنے، دہشت گردوں کو گرفتار کرنے پر CTD کے افسران کو انعامات دیے. وزیر اعلیٰ نے CTD میں بھرتی کی منظوری بھی دی. چیف سیکرٹری کو بھرتیوں کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ نے ٹریننگ بلاک اور کاؤنٹر ایگزامینزم بلاک کا وزٹ کیا، جبکہ ڈیٹا سینٹر، سائبر کرائم یونٹ، لیبر، IT سیکشن سمیت دیگر سیکشنز کا معائنہ کیا. CCPO لاہور DIG بلال صدیق کمیانہ نے اغوا برائے تاوان کے ہائی پروفائل کیس میں 5 سالہ بچے عریس کی بحفاظت بازیابی اور ملزمان کی گرفتاری یقینی بنانے والی خصوصی ٹیم کے ارکان کی کارکردگی کو سراہا اور تعریفی اسناد دیں. SSP انویسٹیگیشن عمران کشور، SP CIA عاصم افتخار، SP آپریشن صدر ڈویژن حسن جاوید بھٹی، SDPO رائیونڈ ASP بلال سلہری، DSP CIA طارق الیاس کو تعریفی لیٹر دیے گئے. لاہور ڈسٹرکٹ ریسلنگ ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران نے رسم لاہور دنگل کا دوبارہ اجرا کرنے کا اعلان کر دیا. رسم لاہور کا ٹائٹل مجموعی طور پر 1.5 لاکھ روپے انعامی رقم رکھی گئی ہے. شہر میں طویل مدت بعد تاریخی رستم لاہور دنگل کا اکھاڑا دوبارہ سجے گا. اس سلسلے میں لاہور ڈسٹرکٹ ریسلنگ ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے. ایسوسی ایشن کا اجلاس PSB کوچنگ سینٹر میں ہوا. اجلاس میں مہر اکرم عرف کالا پہلوان کو صدر اور چودھری مرتضی رشید کو سیکرٹری منتخب کیا گیا. اجلاس کے بعد صدر ایسوسی ایشن نے دنگل کے دوبارہ آغاز کا اعلان کیا. ان قریب رستم لاہور میں دنگل کراواں گا. پہلا نام لاکھ روپے ہوگا، دوجا نام 50,000 ہوئے گا تے لون تاریخ دا لون پائی کیا جائے گا. اعلان مہر اکرم کا کہنا ہے کہ رستم لاہور کا ٹائٹل جیتنے والے ریسلر کو 1 لاکھ روپے اور رنر اپ کو 50,000 روپے کا انعام دیا جائے گا. صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے مطابق دنگل کی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا. دنگل سے باصلاحیت نوجوان ریسلرز سامنے آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی.